معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں ہم نصف شعبان المعظم یعنی شب بارات کے تعلق سے جانیں گے اور اس کے منانے کا بہتر طریقہ کیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنا سر اقدس آسمان کی جانب اٹھائیے اور ملاحظہ کیجئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنا سر آسمان کی جانب اٹھایا اور پھر میں نے جبرائیل سے دریافت کی کہ یہ کیا نظارہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے مشرک یعنی جو لوگ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، جادوگر جو لوگ جادو کے ذریعے عجیب و غریب قسم کے کھیل دکھاتے ہیں، کاہن وہ لوگ جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں، زانی، شرابی، قاطع الرحم یعنی رشتہ توڑنے والے، اور والدین کے نافرمان، ان کے علاوہ اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہاں، مگر یہ گنہگار اگر یہ بھی اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرے، استغفار کریں، تو اللہ رب العزت کی مغفرت کے وہ بھی مستحق ہو جاتے ہیں۔ کتب احادیث میں کئی ساری حدیثیں شب بارات کی فضیلت پر وارد ہے، لیکن میں بس آپ کے سامنے ایک حدیث رکھا تاکہ آپ اس کی افضلیت کو سمجھ جائیں کہ 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، مگر سوائے جو ان گنہگاروں کا ذکر ہوا۔ تو اگر آپ میں سے اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے تو انہیں چاہیے کہ شب بارات سے پہلے ان گناہوں سے توبہ کر لے اور وہ اللہ رب العزت کے مغفرت کے حقدار بنے۔ اس شعبان المعظم کے مہینے میں اور خاص طور پر شب بارات میں جو کرنے والے کام ہیں وہ ملاحظہ کریں۔ نمبر ایک استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی و تلافی کریں اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ماں باپ کو راضی کریں۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو انہیں راضی کر لیں، اور وہ لوگ جنہیں آپ نے اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے یا کسی سازش کے تحت انہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو آپ ان سے بھی معافی مانگیں، اور آپ جن سے بغض و حسد رکھتے ہیں ان سے بھی جائیں اور معافی مانگیں اور بغض و حسد کو دور کریں۔ نمبر 3 صدقہ و خیرات کریں، یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں کی مدد کریں، اور خاص طور پر اپنے غریب پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور انہیں نقد روپے دیں تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ روزے رکھیں، روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے، یعنی 14 شعبان المعظم کو اور 15 شعبان المعظم کو نفل روزے کا اہتمام کریں۔ ہاں، یاد رکھیں ہمارے وہ بھائی جن کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو آپ انہی قضا روزوں کی نیت کر لیں اور اس دونوں تاریخ میں روزہ رکھیں، اس کا زیادہ ثواب آپ کو ملے گا، اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ کریں جن علاقوں میں عرفہ منایا جاتا ہے، یعنی 13ویں شعبان کو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں، فاتحہ و نیاز کرتے ہیں، وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے گھروں میں کریں۔ شب بارات کی شب یعنی شب بارات لفظی ہے، شب مانے رات، برات چھٹکارا، چھٹکارے کی رات میں ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ نمبر 1 قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ نمبر 2 300 مرتبہ کم سے کم درود شریف کا ورد کرنا ہے، اس سے زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوافل کا لوگ اہتمام کرتے، بلا شبہ بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ لوگ جن کی نمازیں قضا ہو گئی ہے، جسے ہم قضاء عمری کہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ قضا نماز ادا کریں، اس طور پر ادا کریں کہ 5 وقت کی جب ہم فرض نماز اور واجب کو جوڑتے ہیں تو 20 رکعتیں ہوتی ہے، 2 رکعت فجر، 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشاء اور 3 رکعت وتر، تو 20 رکعت کی قسط بنائیں اور اس طرح اپنی قضائے عمری ادا کریں۔ اس کے علاوہ دعائے خیر کریں، درازگی عمر کے لیے، اپنے مال و دولت میں خیر و برکت کے لیے، اولاد میں خیر و برکت کے لیے، علم کے لیے،
وغیرہ وغیرہ ساری دعائیں اللہ رب سے مغفرت طلب کرتا ہو، ہے کوئی بندہ جو مال و دولت کا خواہاں ہو، ہے کوئی بندہ جو اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہو، تو اللہ رب العزت اس طرح کی صدائیں فرشتوں سے لگواتا ہے۔ تو آپ اپنے حق میں، اپنے اولاد کے حق میں دعائیں خیر کریں۔ اس کے علاوہ سجدے میں سر رکھ کر 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امتی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور اگر یہ دعا یاد نہ رہے تو یا رحمانو یا رحیم کثرت کے ساتھ ورد کریں۔ انشاءاللہ العزیز ان دعاؤں کا اگر ہمیں اہتمام کریں اور اس طور پر اپنے شعبان المعظم کے مہینے کو اگر ہم گزاریں، اور خاص کر نصف شعبان المعظم کو، تو اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ پروردگار ہمیں معاف فرما دے گا، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا۔